حمد و صلات کے بعد گرامی قدر معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار گھڑیوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، انسان کے دل میں زندگی بھر مختلف تمنائیں آرزویں مچلتی رہتی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں پوری ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کی تکمیل کا خواب دیکھتے دیکھتے انسان موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ انتہائی خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی آرزو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جس کی تمنا، جس کی امید امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانا ہے، جو اپنی بندگی میں لذت کا متلاشی ہے، جو تلاوت قرآن اور قرآن کی سمجھ کے لیے اپنے دل میں آرزو، تمنا اور امید لیے ہوئے ہے، انتہائی خوش نصیب ہے وہ شخص، اور انتہائی نالائق بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو اپنے دل میں دنیا کی محبت کو پال کے بیٹھا ہے، مال و متاع کے بڑھنے کا متلاشی ہے، دنیاوی جاہ و جلال کے اضافے کا آرزو مند ہے، اللہ رب العالمین سے دوری کی اسے کوئی فکر نہیں، مال کی طلب میں وہ شب و روز دیوانہ وار اپنا وقت گزار رہا ہے۔ انسان کی زندگی میں امیدیں، تمنائیں ہمیشہ برقرار رہتی ہیں، لیکن اگر امید اچھی ہو، تمنا خیر کی ہو، رب ذوالجلال اس خیر کی تمنا پر بھی اپنے بندے پہ اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ امید اچھے کی ہو، نیت و ارادہ خالق کائنات جل جلالہ کو راضی کرنے کا ہو، تو رب ذوالجلال اپنے بندے کی نیت پر اپنے بندے سے درگزر بھی فرماتا ہے اور اسے اپنی رضا کا انعام بھی عطا کرتا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حضرت سیدنا ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والے 4 حالتوں پر ہیں، یعنی دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں تو لوگوں کی 4 حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہے،
کون کون سی حالتیں؟ آقا فرماتے ہیں ایک وہ بندہ رزقہ اللہ مالا وعلما، جسے میرے رب نے مال بھی عطا کیا ہے، علم بھی عطا کیا ہے، دونوں دنیا کی نعمتیں، بلائی خیر اس کے پاس موجود ہے، وہ عالم بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وہ اپنے مال اور اپنے علم میں اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ مجھ سے کوئی ناانصافی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی حق تلفی نہ ہو جائے، میں کسی کا نقصان نہ کر جاؤں، میری وجہ سے کسی کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچے، وہ ڈرتا ہے اپنے رب سے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وہ اپنے مال اور اپنے علم کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اپنے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اپنے مال اور اپنے علم میں اپنے رب کے حق کو بھی جانتا ہے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ یہ اللہ کے ہاں مرتبہ کیا رکھتا ہے؟ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ شخص اللہ کے ہاں اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، بہترین درجے کا حامل ہے وہ شخص کہ جو اپنے علم، جو اپنے مال کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ ایسے شخص کو اپنے ہاں بہترین درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، کہ جسے اللہ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا، علم اس کے پاس موجود ہے لیکن مال نہ دے کر اللہ نے اس بندے کی آزمائش کر لی، کیونکہ مال کا ہونا آزمائش، نہ ہونا بھی آزمائش۔ اللہ نے علم دیا، مال نہیں دیا، لیکن کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، اس بندے کی نیت بڑی سچی ہے، علم ہے مال نہیں، لیکن نیت اس کی سچی ہے۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت ہے دل کی آرزو، نیت ہے دل کا ارادہ، نیت ہے دل کی تمنا، نیت اس کی سچی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر میرا رب مجھے بھی مال عطا کرتا تو میں فلاں مالدار کی طرح اس مال کو اللہ کی راہ میں لوٹاتا، مسجدیں بنواتا، مدرسوں کی جو ہے وہ تعمیر کرواتا، غرباء، یتیموں، مساکین کو دیتا، صدقہ و خیرات کرتا، صدقہ فطر دیتا، زکوٰۃ ادا کرتا، قربانی کرتا، حج کرتا، عمرہ کرتا۔ اگر میرا رب مجھے مال عطا کرتا تو میں ضرور بھی ضرور وہ کام کرتا جو فلاں مالدار کر رہا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت کے سچا ہونے کی وجہ سے رب ذوالجلال اسے بھی وہی اجر عطا فرماتا ہے جو مالدار کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی نیت کے درست ہونے کی وجہ سے دونوں کا اجر کیا ہے؟ برابر ہے، دونوں کی اللہ کے ہاں عظمت ایک جیسی ہے۔ ایک کے پاس اگرچہ مال تھا، دوسرے کے پاس مال نہیں، لیکن نیت اس کی اچھی، تمنا اس کی اچھی ہے، آرزو اس کی اچھی ہے، اس کے دل کے اندر برائی نہیں ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے۔ تو اپنے دل کی اچھائی کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ نے اسے بہترین جزا عطا فرمائی۔ پھر سرکار فرماتے ہیں تیسرے نمبر پہ وہ شخص ہے کہ رب ذوالجلال نے اسے مال تو عطا کیا لیکن اسے رزق نہیں، اسے علم نہیں دیا، مال ہے علم کوئی نہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ فَهُوَ يَخْبِتُ
فی مالہ بغیر علم، وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مال کو خلط ملط کر لیتا ہے، حرام کو حلال کے ساتھ ملا لیتا ہے، وہ اپنے مال کے آنے کے ذرائع کے اوپر نظر نہیں رکھتا کہ میرا یہ مال کیسا ہے، میں نے کسی کا حق تو نہیں چھینا، میں نے ناجائز منافع تو نہیں لیا، میں نے ذخیرہ اندوزی تو نہیں کی، آیا یہ مال تجارت کا ہے یا سود کا ہے، یہ رشوت کا ہے یا میری حق حلال کی کمائی ہے، یہ بہن بھائیوں کا چھینا ہوا مال ہے یا میری محنت کی کمائی ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں فقط مال ہے، اور وہ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اپنے مال کو حرام حلال ذرائع سے اکٹھا کرتا جا رہا ہے۔ لا یتقی فیہ ربہ، اپنے رب سے ڈرتا بھی نہیں، ولا یصل فیہ رحمہ، اپنے رشتوں کا بھی پاس نہیں کرتا، ولا یعلم للہ فیہ حقا، اور اپنے مال میں اپنے رب کا حق بھی نہیں جانتا۔ تو آقا فرماتے ہیں فہذا بأخبث المنازل، یہ بندہ اللہ کے ہاں بدترین درجے پر ہے، خبیث ترین درجے پر ہے، یہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ کیوں؟ کہ اس بندے نے حرام ذرائع کو اختیار کر کے مال اکٹھا کیا، اللہ کا ڈر خوف اپنے دل سے نکال دیا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے، اپنوں کو تکلیف دی، تو رب ذوالجلال نے اس مال کی وجہ سے اس بندے کو اپنے سے دور کر دیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، کہ جسے اللہ نے مال بھی نہیں دیا، علم بھی نہیں دیا، مالی اعتبار سے بھی کمزور، علمی اعتبار سے بھی کمزور، لیکن وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان، کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو جیسا وہ کر رہے ہیں نا، وہ حرام کمانے والا، وہ اللہ کا نافرمان، وہ پتنگ باز، وہ جوا کھیلنے والا، وہ شراب نوشی کرنے والا، وہ آتش بازی کرنے والا، شادی بیاہ کے موقع پر اپنے مال کو حرام طریقے سے خرچ کرنے والا، وہ نائٹ کلبوں میں جا کر مختلف کھیلوں کے اوپر بطور شرط اپنے مال کو خرچ کرنے والا، سیر و تفریح کے نام پر مختلف مقامات پہ پہنچ کر ناجائز طریقے سے اپنے مال کو خرچ کرنے والا، اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، نیت اس جیسی رکھنے کی وجہ سے اللہ نے جو اسے جو ہے وہ عذاب عطا کیا، گناہ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے بری نیت اور تمنا کی وجہ سے اسے بھی وہی وبال عطا فرمایا ہے۔ اب عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طویل حدیث آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مومن کی نیت اچھی ہے، عمل کا موقع نہیں ملا، پھر بھی اللہ رب العالمین اسے جزا دیتا ہے، اور اگر نافرمان شخص اپنے دل میں بری تمنائیں پالے، آرزویں پالے، تو اپنی بری تمناؤں، اپنے برے خیالات، اپنے برے ارادوں کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں گرفت میں آئے گا۔ اس واسطے ہمیں اپنے دل کی بڑی فکر رکھنی ہے، اپنے دل کا بڑا خیال کرنا ہے، ہمارے دل کے اندر جو تمنا ابھرے وہ اللہ کی رضا والی ہو، جو آرزو دل میں آئے وہ خدا کو راضی کرنے والی ہو، جو امید ہم اپنے دل میں پیدا کریں وہ امید امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کی حامل ہو۔ ایک مسلمان اپنے دل میں جتنی بھی تمنائیں آرزویں پالتا ہے، ان تمام تمناؤں آرزوؤں میں سر فہرست یہ تمنا ہے کہ میرا رب مجھے اپنے در اور اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرمائے۔ جتنی تمنائیں ہیں ان تمام تمناؤں کے اوپر یہ تمنا ہے کہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو جائے، حج عمرہ کی اللہ توفیق بخشے،
کعبہ معظمہ کا طواف کروں، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھوں، صفا اور مروہ کی سعی کروں، میدان عرفات پہنچوں، وہاں وقوف کروں، مینا کے اندر قربانی کروں، جمرات کو پتھر ماروں، حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے در اقدس مدینہ منورہ حاضر ہو جاؤں اور ان کے مواجہہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کر صدق دل کے ساتھ ان کی خدمت عالیہ میں اپنا سلام عرض کروں۔ یہ ہر مسلمان کی تمنا آرزو ہے، اور عزیز دوستو یہ ایسی تمنا ہے اگر پوری ہو جائے، اگر خالق کائنات جل جلالہ اس کو تکمیل کا صحرا پہنا دے تو اس جیسی بندگی اور کوئی نہیں، اور اگر یہ پوری نہ ہو تو سچی ہونے کی وجہ سے رب ذوالجلال بندہ مومن کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج کا موقع ہے، ایام حج بالکل قریب ہیں، ماہ ذوالقعدہ اب بالکل اختتام پہ پہنچ چکا، چند دنوں کے بعد ماہ ذوالحج کا آغاز ہوگا، پھر وہ 5 عظیم دن جن میں حج کے مناسک شروع ہو جاتے ہیں، لاکھوں فرزندان توحید فریضہ حج ادا کریں گے۔ حج کے حوالے سے چند ایک گزارشات میں نے عرض کرنی ہے کہ حج کی ہمارے ہاں تیاری ہوتی ہے، حجاج کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کا اہتمام ہوتا ہے، باقاعدہ طور پہ تربیت کے سیشن منعقد ہوتے ہیں، مختلف ادارے بھی کرتے ہیں، وزارت حج بھی اس کا اہتمام کرتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کی تیاری باقی تیاریوں سے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا حج اسکیم میں نام نکل آیا ہے تو اب آپ پیدل چلنا شروع کر دیں، مارننگ واک کو اپنا معمول بنا لیں، صبح اٹھ کے کچھ کلومیٹر روزانہ کی بنیاد پہ چلیں، تاکہ جب آپ وہاں پہنچیں تو عرفات سے کعبہ معظمہ کے پاس حاضر ہونا یا عرفات سے دیگر مقامات پہ جانا آپ کے لیے آسان ہو، تھکن نہ ہو، بیمار نہ پڑ جائیں، کیونکہ وہاں پر مسلسل مشقت ہے، چلنا ہی چلنا ہے۔ پھر اپنی صحت کا خیال رکھیں، بازاری کھانا چھوڑ دیں، احرام خریدیں، مختلف جو دعائیں ہیں ان کو سیکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک تربیت کا انداز ہے، ضروری ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ روحانی اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا پایا جانا اتنا ضروری ہے کہ اگر وہ نہ پائی جائیں تو عزیز دوستو کعبہ معظمہ کے قریب گزارے ہوئے وہ 40 دن کہ جن میں حاجی بالکل بیمار نہیں ہوا، پوری تندرستی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اس نے مناسک حج کو ادا کیا، اگر وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے تو کعبہ معظمہ کے قریب گزرا ہوا وقت اللہ کے ہاں اس کے لیے کسی فائدے کا باعث نہیں ہوگا۔ چند باتیں میں عرض کروں گا، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، بالتفصیل باتوں کو لے کر چلنا ممکن نہیں، بس اختصار کے ساتھ 2-4 چیزیں عرض کروں گا، جن میں سب سے پہلے نمبر پہ اخلاص ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ نیک عمل فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، یہ اخلاص کا مطلب ہے۔ اگر اللہ کی رضا مطلوب نہیں، اگر خالق کائنات جل جلالہ کو راضی کرنا یہ منشا اور مرضی نہیں ہے تو میرے بھائیوں نماز کیا، روزہ کیا، صدقہ و خیرات کیا، قربانی کیا، حج بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر بندہ اپنی گردن بھی کٹوا دے اللہ رب العالمین پھر بھی راضی نہیں ہوگا اگر اخلاص نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ فرماتا ہے میرے بندو سن لو،
جو کوئی مجھ سے ملاقات چاہتا ہے، جس کی آرزو ہے، خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، تو کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے۔ کیسا نیک عمل؟ فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِهِ أَحَدًا، وہ نیک عمل کہ جس میں فقط میری رضا مطلوب ہو، کوئی ایسا انداز نہ ہو کہ جس میں وہ کسی اور کو شریک کر لے، نہ دکھلاوا ہو، نہ نمود و نمائش ہو، نہ نام پیدا کرنا ہو، فقط اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ تو جو عمل ایسا ہو کہ جس میں میری رضا مطلوب ہے، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ قربانی ہو، جہاد ہو، تبلیغ اسلام ہو، تو اگر وہ عمل میری رضا کے واسطے ہے تو پھر اس عمل کی ایک جزا میرے دیدار کی صورت میں ہوگی کہ میں قیامت کے دن اپنے بندوں کو اپنے جلووں سے مستفیض فرماؤں گا۔ یرجو لقاء ربہ، جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ میری رضا کے لیے عمل کر کے آئے۔ تو میرے بھائیو، حج جیسا عظیم فریضہ اگر اس میں اخلاص نہیں تو پھر رب ذوالجلال کے ہاں اس کی کوئی جزا نہیں۔ ہم نے بڑی تیاری کی، ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، کئی گھنٹے مسلسل کھڑا رہنا، کئی گھنٹے مسلسل چلنا، اب میرا بدن اس کا عادی ہو چکا ہے، لیکن اگر دل میں اخلاص نہیں ہے تو پھر پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر کعبہ معظمہ کا طواف فرما رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں سرکار کے قریب تھا، نبی علیہ السلام کی زبان اقدس پہ بار بار یہ التجا آ رہی تھی، بار بار آقا یہ دعا کر رہے تھے، اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعتن، بار بار آقا یہ دعا کر رہے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کے نبی کا دل تو اخلاص سے لبریز ہوتا ہے، نبی تو ریاکاری، دکھلاوے، نمود و نمائش جیسے امراض سے پاک ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ آقا بار بار یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعتن، اے مالک میرے حج کو ایسا حج بنا دے جس میں کسی قسم کا دکھلاوا نہ ہو، کسی قسم کی نمود و نمائش نہ ہو، صرف تیری رضا مطلوب ہو، ایسا حج بنا میرے اس حج کو۔ اور آقا کی یہ دعا امت کی تربیت کے واسطے ہے، امت کو سکھانے کے لیے کہ میرے غلاموں، اگر تمہارے اعمال کے اندر اخلاص نہ ہوا تو حج جیسا عظیم فریضہ وہ رائگاں جائے گا۔ حالانکہ اخلاص ہو تو اس مبارک سفر کی جزا یہ ہے کہ ہر قدم کے اوپر رب ذوالجلال ایک کامل نیکی عطا فرماتا ہے۔ حج کرنے والا جب اپنے گھر سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، وہیں سے اس کے لیے نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جس وقت حج کرنے والا کعبہ معظمہ پہ اپنی پہلی نظر ڈالتا ہے، رب ذوالجلال پہلی نظر کے بدلے میں اس کے سارے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم چلا دیتا ہے۔ حج کرنے والا جب اپنے حج کو مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حج مبرور کی جزا میں جنت کی صورت میں اپنے بندے کو عطا فرماتا ہوں۔ لیکن دوستو، اگر اخلاص نہیں ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح کر چکے کہ اللہ کے ہاں وہ عمل کہ جس میں دکھلاوا ہو، نمود و نمائش ہو، خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندے کو اس کا کوئی اجر عطا نہیں فرمائے گا۔ آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے ہاں اب کیا ہوتا ہے، حج کی روانگی ہے، دعوتوں کا اہتمام ہو رہا ہے، باقاعدہ طور پر لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے، ان کے پاس چل کے بندہ جاتا ہے، جو ملنے کے لیے نہ آئے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ اگر اس میں دکھلاوا آ گیا تو عمل رائگاں جائے گا۔
حج کے موقع پر یہ وبا عام ہو چکی کہ وہ مقامات کہ جہاں پر گزرا ہوا ایک ایک لمحہ اللہ کی خصوصی رحمت کا حوالہ تھا، جہاں پر گزرے اوقات میں اللہ کی جناب میں گڑ گڑانا تھا، رونا تھا، اپنے گناہوں پر توبہ کرنی تھی، وہاں پر لوگ اب سیلفیاں بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، بلکہ بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں پر بے ادبی کا بھی ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ امام الانبیاء کے روضہ اقدس پہ جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو حکم یہ ہے کہ مواجہہ شریف کے سامنے جب آئے سر جھکا ہو، دل حاضر ہو اور زبان سے ادب کے ساتھ امام الانبیاء کی بارگاہ میں اپنا سلام عرض کرے، لیکن وہاں پر لوگ مواجہہ شریف کی طرف اپنی پشت کر کے، اپنی کمر کر کے تصاویر بناتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، جو بے ادبی کے زمرہ میں آتا ہے۔ ہمارا حال تو بالکل بدل گیا، اخلاص کی جگہ دکھلاوا آ گیا، نمود و نمائش آ گئی، سیلفیاں آ گئیں دوستو، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اب، اور تڑپ ہے، تمنا ہے جب میں حج کر کے واپس لوٹوں تو میرے نام کے ساتھ حاجی اور الحاج کا اضافہ کر دیا جائے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ کے گرد چکر بھی لگا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعتن، اے اللہ ایسا حج بنا میرے حج کو جس کے اندر کوئی دکھلاوا نہ ہو، تیری رضا فقط، تجھے راضی کرنا ہے، میں نے، مجھے تیرا قرب مطلوب ہے، میں زمانے میں کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو عزیز دوستو، تیاری کے اندر حج کے لیے اس بات کو شامل کیا جائے کہ حج میرا فقط اللہ کے لیے، جیسے میری باقی بندگی اللہ کے لیے، میں نماز پڑھتا ہوں رب کے لیے، روزہ رکھتا ہوں رب کے لیے، قرآن پڑھتا ہوں رب کے لیے، صدقہ و خیرات کرتا ہوں رب کے لیے، والدین کی خدمت کرتا ہوں رب کے لیے، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں رب کے واسطے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نبھاتا ہوں رب کے لیے، تو حج بھی کرتا ہوں تو رب کے لیے۔ میرے دل کے اندر دنیا کو راضی کرنے کی کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں۔ تو عزیز دوستو، جب اخلاص ہوگا تو پھر حج کے لیے جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے، اگر حج جیسا عظیم فریضہ ادا نہ بھی ہوا تو خالق کائنات جل جلالہ حج مبرور کی جزا اپنے بندے کو عطا فرمائے۔ پھر دوسرے نمبر پہ حج کی تیاری میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو بھی اپنے قابو میں رکھا جائے۔ بد نگاہی یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا وبال ہے، کیونکہ حقیقت ہے کہ اگر آنکھ خراب ہو تو دل خراب ہوتا ہے، اگر آنکھ صاف رہے تو بندہ مومن کا دل بھی صاف رہتا ہے۔ حج کا موقع ہے، اختلاط مرد و زن، مردوں کی طرح خواتین بھی وہاں حج کے لیے آتی ہیں، دونوں کے لیے حکم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب اپنے غلاموں کو، مردوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکائیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرے محبوب اپنی خادماؤں کو، کنیزوں کو، مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں۔ مرد و عورت دونوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ اور عزیز دوستو، حج جیسے عظیم موقع پر اگر کوئی بد نگاہی کا شکار ہوا تو اس کا وبال بہت گہرا ہوگا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آقا فرماتے ہیں النظر سہم من سہام الشیطان، سرکار فرماتے ہیں یہ جو نظر ہے، بد نگاہی، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور تیر بھی کیسا؟ فرمایا مسمومتن، یہ ایسا تیر ہے جو زہر کے اندر بجھا ہوا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ جب دنیا میں کوئی تیر کمان سے نکلتا ہے اس کا ہدف کوئی اور ہوتا ہے، وہ کسی اور کے اندر چل کے پیوست ہوتا ہے، وہ نقصان کسی اور کو پہنچاتا ہے۔ لیکن جو بد نگاہی کا تیر ہے یہ جب چلتا ہے تو کسی اور کو نشانہ نہیں بناتا، پلٹ کے مومن کے دل کے اوپر آ کے وار کرتا ہے، پلٹ کے دل پہ آتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے واسطے تو پھر رب ذوالجلال اپنے اس مومن بندے کو ایمان کی مٹھاس بھی عطا فرماتا ہے۔ جب نظر کی حفاظت کی کہ میں نہیں دیکھوں گا، میں وہی دیکھوں گا جو میرے لیے ضروری ہے، جس کو اللہ نے روک دیا، منع کر دیا، حرام ٹھہرا دیا، میں اس کی طرف اپنی نظر نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حج کے موقع پر میدان عرفات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ایک نوجوان صحابی موجود تھے، اور آگے سرکار کے مجمع ہے۔ مجمع بھی کن کا؟ صحابہ کرام کا۔ وہ عظیم ہستیاں کہ جن کی دلوں کی صفائی کے اوپر اللہ رب العالمین کا قرآن گواہ ہے، جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر سے پاک کر رکھا ہے، وہ ہستیاں سرکار کے سامنے ہیں۔ اور وہ نوجوان صحابی ضرورت کے پیش نظر اپنی گردن کو اٹھا کر دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، نظر اٹھا کے مجمع کو دیکھ رہے تھے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی سامنے، کبھی بائیں جانب۔ اب مجمع کے اندر مردوں کے ساتھ خواتین بھی ہیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کے سر کو روک لیا۔ تربیت کا انداز دیکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کا سر روکا، اور روک کر سرکار نے ارشاد فرمایا ان ھذا یوم، آقا نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا یہ دن یوم عرفہ 9 ذوالحج کا دن، یہ عام دن نہیں ہے، ان ھذا یوم، یہ عظیم دن ہے، من ملک فیہ سمعہ و بصرہ و لسانہ غفر لہ، آج کے دن جو شخص اپنی آنکھ کی، اپنے کان کی، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنی جناب کے اندر گناہوں سے معافی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ غفر لہ، رب ذوالجلال اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ آج جس نے اپنی نگاہ کو محفوظ رکھا ہے، تو حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اور نگاہ کی حفاظت کے لیے یہاں سے تیاری ضروری ہے۔ جو بندہ پاکستان کے اندر بد نگاہی کا ارتکاب کرتا ہے، وہ کعبہ معظمہ میں چل کر باز آئے گا، وہ میدان عرفات میں باز آئے گا، وہ مدینہ منورہ پہنچ کر باز آئے گا۔ ضروری ہے کہ وہ آج ابھی اس وقت سے اپنی نگاہ کے اوپر رب ذوالجلال کے حکم کو نافذ کرے، اپنی نگاہ کے اوپر پہرا بٹھائے۔ اور جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 20 سال تک وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی شاگردی میں رہے، اور شاگرد کیسے تھے؟ جب کبھی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ملاقات کے لیے آتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے خادم آ کر ان کو کہا کرتے جی آپ کا نبینہ دوست آپ سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب حضرت ربیع سامنے آتے ان کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود مسکرایا کرتے کہ مجھے خبر دی گئی کہ کوئی نبینہ آیا ہے، لیکن یہ نبینہ نہیں ہے، نبینہ نہیں تھے، وہ دیکھتے تھے۔ لوگ اس لیے ان کو نبینہ کہتے کہ وہ اپنی آنکھیں جھکا کے رکھتے، غیر ضروری طور پر اپنی نگاہ کو گھماتے نہیں تھے، آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھا نہیں کرتے تھے، اپنی نظر کے اوپر انہوں نے شرم و حیا کا پہرا بٹھا رکھا تھا، اپنی نظر کو اپنے قابو میں رکھا تھا، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ نبینہ ہو چکا ہے۔ ایک دن حضرت ربیع جس وقت جناب عبداللہ بن مسعود سے ملاقات کے لیے آئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا لو اراک رسول اللہ لاحبک، فرماتے ہیں اے میرے دوست تم نے اپنی نظر کی اتنی حفاظت کی ہے، اگر میرے آقا تمہیں دیکھ لیتے تو ضرور میرے محبوب تم سے پیار فرماتے۔ لو اراک رسول اللہ لاحبک، اگر آقا تمہیں دیکھتے، آقا تمہیں اپنا محبوب بنا لیتے، کیونکہ تم اپنی نظر کی حفاظت کرتے۔
عزیز دوستو، اس حدیث کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اور دیگر شارحین یہ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی مومن اپنی نظر پہ پہرا بٹھائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پیاروں کے اندر شامل فرمائیں گے۔ عزیز دوستو، آئیے اللہ رب العالمین ہمیں حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرمائے۔ جہاں پر ہم دیگر تیاریاں کرتے ہیں وہاں پر ہم اخلاص کو اپنے دل میں حاضر کریں، اپنی نظر کے اوپر پہرا بچھائیں، اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو باقی دیگر جتنی بھی ہم نے تیاریاں کر لیں وہ ہمارے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اپنی نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔